یہ معاشرے میں انتشار کیوں ہوتا ہے؟ ایک فنکار دوسرے فنکار کے خلاف تبصرے کر رہا ہے، ایک شاعر دوسرے شاعر کے خلاف تبصرے کر رہا ہے، ایک خطیب دوسرے خطیب کے خلاف تبصرے کر رہا ہے. ان تبصروں کی گنجائش، بعض تبصرے مخلصانہ ہوتے ہیں اور دل اسے قبول کرتا ہے، لیکن بیشتر تبصرے وہ ہوتے ہیں جو معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ پہلے کہہ چکا ہوں، اور خود بانی مجلس میں کہا آپ ایسی باتیں نہ کہا کیجیے. ہم نے آج عزاداری کو، میں تعلیم کے متعلق کہا کرتا تھا، پہلے تعلیم ایک عبادت سمجھ کے حاصل کرتے تھے لوگ، اور عبادت سمجھ کے تعلیم دیتے تھے. اب تعلیم تجارت ہو گئی. ایجوکیشن پہلے عبادت تھی، اب کیا ہو گئی؟ تجارت. افسوس یہ ہے، اسی کراچی میں بہت پہلے میں نے آرٹس کاؤنسل کے ایک سیمینار میں یہ جملہ کہا تھا، جسے آپ کے شہر کراچی کے انگریزی اخبار ڈان نے کوٹ کیا تھا اپنے ایڈیٹوریل میں کہ انفارچونیٹلی ریلیجن ہیز بیکم این انڈسٹری. مذہب انڈسٹری بن گیا. اور افسوس یہ ہے، جو جذبے سے، سچے جذبے سے عزاداری کرتے ہیں ان کے خاک قدم میری آنکھوں کا سرما ہے، مگر عزاداری بھی انڈسٹری بن گئی. بن گئی یا نہیں بن گئی؟ اس مجمع میں کوئی کہے کہ نہیں بنی ہے؟ یہ سب کہہ رہے ہیں جی 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 بن گئی بن گئی بن گئی. تو اخلاص کہاں رہ گیا؟ للہیت کہاں رہ گئی؟ ولا کہاں رہ گئی؟ ولایت کہاں رہ گئی؟ کہاں رہ گئی؟ اور فرما رہے ہیں آپ. جملے تو اور بھی کہنے کے ہیں، اصلاح کے لیے، اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو مخلص ہیں مخلص ہیں، جو مولائی ہیں مولائی ہیں. ان کی شناخت کے لیے کسی آئینے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کی شناخت کے لیے کسی اینک کی ضرورت نہیں ہوتی. مگر کتنے ایسے ہیں جو صرف عوض اور معاوضے کے مقابلے میں ذاکری کرتے ہیں اور سوزخانی کرتے ہیں اور نوحہ خوانی کرتے ہیں. تو اب جو مخلص سوزخان ہے، جو مخلص ذاکر ہے، جو مخلص خطیب ہے، جو مخلص نوحہ خوان ہے، اسے میرا جملہ ہرگز برا نہیں لگے گا. جب میں یہ کہوں گا کہ برا لگے گا نہیں، وہ ریئیکٹ نہیں کرے گا. اخلاص کا رشتہ دھندھل کا نہیں ہوتا. سچی محبت اور اخلاص کے رشتے میں جو روشنی ہوتی ہے وہ ملگجی روشنی نہیں ہوتی، بڑی شفاف روشنی ہوتی ہے. تو جو مخلص ہے وہ کبھی ریئیکٹ نہیں کرے گا. جو کرتے ہی ہیں یہ سب صرف لفافے کے لیے، انہیں جملہ زہر لگ جائے گا، کہیں گے یہ عزاداری کا دشمن ہے. اور سن چکا ہوں یہ، میں نے جب اس سے پہلے کہا تھا کہ خدا را عزاداری کو انڈسٹری نہ بنائیے، تو فوراً جواب آیا کہ یہ خود عزاداری کا دشمن ہے. سمجھ میں آئی بات؟ واضح ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے جوانان عزیز؟ اب بہت تلخ جملہ کہہ رہا ہوں، آئے گا انقلاب و طوفان. اگر یہ تمام صرف پیسے کی خاطر ذکر کرنے والے کربلا میں ہوتے تو کدھر ہوتے؟ امام حسین تو تھیلیاں نہیں بانٹ رہے تھے. امام حسین کربلا میں لفافے اور پیسے اور اشرفیاں نہیں بانٹ رہے تھے. اشرفیاں تو بٹ رہی تھیں عمر ابن سعد کے لشکر میں.